استعارہ اور لفظوں کو الگ الگ انداز میں برت کر معنی کے نئے امکانات کو روشن کر شاعری کی زبان کو وسعت سے ہمکنار کیا۔ الطاف کشتواڑی کے یہاں ان امکانات کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ بدن کو برہ نہ کر لے نہ تو اجل کے لیے، پہن لے زندگی باقی ہے جو بھی کل کے لیے۔ یہاں زندگی کو پہننے کا اچھوتا انداز دل کو موہ لیتا ہے۔ گھنیری رات کو چیرا تھا جس سحر کے لیے، لہو کا تیل جلایا ہے اس مشعل کے لیے۔ اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں کہ نوائے وقت کا ناقوس کہہ رہا ہے تجھے، حصار ذات سے باہر نکل تو پل کے لیے۔ نوائے وقت کا ناقوس کہہ رہا ہے تجھے، حصار ذات سے باہر نکل تو پل کے لیے۔ یہاں جان ایلیا کا وہ شعر بے ساختہ یاد آتا ہے جو خود کلامی کی صورت میں کہا گیا ہے، اب نکل آؤ اپنے اندر سے، گھر میں سامان کی ضرورت ہے۔ الطاف کشتواڑی کی شاعری ایک طرف جدید حس کا اقرار نامہ ہے، دوسری طرف اپنے وطن جموں کشمیر کی ثقافت کی آئینہ دار ہے، جہاں اس میں برف، گاگر، نسوار، چلے کلان، زعفران اور چپو کا ذکر ہے۔ وہیں دوسری طرف ایک انسان کی خارجی کشمکش سے پیدا شدہ نہ صرف داخلی کیفیت کی آئینہ دار ہے بلکہ یہ پورے ماحول کے اجاڑ پن کو ظاہر کرتا ہے جو کسی پس منظر سے پیدا ہوا ہوتا ہے۔ اس اجاڑ پن کو ظاہر کرنے کے لیے بھی رواں بہور کا انتخاب اشعار میں دیکھنے اور محسوس کرنے سے علاقہ رکھتا ہے۔ ان کے یہ اشعار دیکھیے اور سر دنیے کہ مٹکے اداس ہیں، یہاں گاگر اداس ہے، پانی کی بوند بوند کو بنجر اداس ہے، چپو ہے غم زدہ انہیں دھیمک نے کھا لیا، روٹھی ہے برف ٹین کا چھپر اداس ہے، تشنا لبی سے اپنی روانی میں گم ہوئے، ایک بوند بھی نہ دے سکے ساگر اداس ہے۔ الطاف کشتواڑی سرزمین کشتواڑ کے مردم خیز سرزمین کے ایک ایسے شاعر ہیں جن کے یہاں روایت سے جڑے ہونے کا احساس کے ساتھ ساتھ جدیدیت کی علمیت اور انسانی نفسیات کے بے قرار دنیا کی گواسی نیز وجودی مسائل پر اشارے ملنے کے علاوہ مابعد جدید دور کے سبلٹرن انسان کے نفسیاتی کیفیت کا شعور ملتا ہے۔ مجموعے کا آغاز روایتی انداز میں حمد، نعت اور منقبت سے کیا گیا ہے، اس کے بعد غزلیات رکھی گئی ہیں، اگرچہ اس مجموعے کی ترتیب سے روایت کا شائبہ ہوتا ہے، لیکن غزل کے مضامین میں جدیدیت کی ایسی ایک بے نام سی تلاش اور وجودی تذبذب کا وفور بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی غزل میں مضامین کا تنوع تو ہے ہی، لیکن اس تنوع میں وہ معنی کی دبازیت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایک طرف روایت کے پہلو ب پہلو چلتے دکھائی دیتے ہیں، وہیں دوسری طرف نظر جاتی ہے تو جدید مسائل کو بھی اپنی گرفت میں لینے کی سعی کرتے ہیں۔ یہ ان کی ہمہ جہت شعری مزاج اور پہلو نیز بالیدگی کی طرف اشارہ ہے۔ جہاں بیٹھے تھے ہم سو بار اکثر، وہ چوراہے بنے بازار اکثر، بھیانک سے اندھیرے گنبدوں میں کوئی چیختا ہے کیا ہوا ہے، آسیب چھا گئے ہیں کسی جال کی طرح، ذہنوں کو کاٹتے ہیں کسی فال کی طرح۔ الطاف کشتواڑی کی شاعری میں متنوع رنگ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک طرف عشق ایسا آفاقی جذبہ حاوی نظر آتا ہے، وہیں دوسری طرف زندگی کی بے ثباتی اور معاشرے سے بے اطمینانی، پہلے عشق میں دوری، جدائی اور ایک تلاش کے ساتھ ساتھ دیگر تلازمات عشق کے متعلق بیان اشعار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تجھ کو آواز میں ڈھونڈا ہے مغنی بن کر، ایک نئے سر نئے راگ میں گایا ہے تجھے، وہ کیا گئے زمان و مکان روٹھ گئے، تھا ایک شخص وہ سارے جہاں میں شاید۔ زندگی سب جیتے ہیں لیکن شاعر اس زندگی کو احساس کے وفور کے ساتھ جیتا ہے۔ الطاف کشتواڑی زندگی کی بے ثباتی اور بے رخی کو کچھ اس طرح اپنی غزل میں ظاہر کرتے ہیں کہ سونے اور چاندی میں جو تلتا ہی رہا، آخر وہ بھی اس دنیا میں خاک ہوا۔ کچھ جام روبرو ہیں مگر بے دلی کے ہیں، حالات گرد و پیش سبھی بے رخی کے ہیں۔ نئی شاعری میں یادوں کا دل سے گزرنا سرسری انداز کے بجائے گہرے نفسیاتی عمل کی عکاسی کرتا ہے، جس کو نوسٹالجیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
اس نفسیاتی عمل کو جب الطاف کشتواڑی علامت اور استعارے کے خوبصورت برتاؤ کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو مزاج میں ایک لطیف احساس پیدا ہوتا ہے جو دور تک معنی کو دیوار کی سیلن اور یاد کی قطرن میں تلاشتا ہے. یاد قطرن کی طرح دل سے گزرتی ہے کبھی، کاٹتی ہے میری دیوار وہ سیلن کی طرح. ان کی غزل میں محبوب گویا کائنات پہ آفتاب کی طرح روشن نظر آتا ہے. محبت ایسے آفاقی جذبہ کو وہ کسی جوگی کے جوگ کی طرح نبھاتے ہیں. بقول کرشن کمار تور ان کے یہاں محبت کا گرو منتر ہے. الطاف کشتواڑی محبت کی چادر یا وستر کو اوڑے سحر کا سراغ لگانے نکلے ہیں. جو بھی اس عشق میں فنا ہوگا اس کی دھڑکن میں بس خدا ہوگا. ہجر وصال سے عزیز اور اذیت ناک اور غزل میں پیش کیا گیا ہے. الطاف کشتواڑی کے یہاں ہجر وصال پہ بھاری ہے نظر آتا ہے. ہجر اور فراق اور جدائی سے متعلق لکھتے ہیں کہ ہجر اور فراق میں اب تک تیرے غم کی تلاش باقی ہے. جام و مینا کو جو بھی شرمائے ایسے سم کی تلاش باقی ہے. اس سے بچھڑتے وقت دلاسا نہیں رہا، پاسے وفا بھی اس کو ذرا سا نہیں رہا. تو میری نشو نما تھا میرے سورج برسوں، میں تیری دھوپ میں جلتی کسی صحرا کی طرح. المختصر یہ کہ الطاف کشتواڑی کی غزل میں ہجر اور فراق کی داستان بھی ہے، محبوب کا ذکر، شکوے شکایتیں، آہ و فریاد، زمانے کی بے رخی، معاشرے سے بے اطمینانی، یادوں کے جگنوں کی تلاش اور کیا کیا کچھ نہیں ہے. اسے یادوں کا البم کہیں یا فرد اور معاشرے کے دو نیم ہوئے کینوس پہ تصویر کو یکجا کرنے کی سعی. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور الطاف کشتواڑی کو اس مجموعے کی اشاعت پر دل سے مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. شکریہ. یہ تھے جہانگیر حسن، ریسرچ اسکالر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جو اپنا تحقیقی مقالہ آپ سب کی گوش گزار کر رہے تھے. اللہ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں. بہت اچھا لگتا ہے، بہت ایکٹیو رہتے ہیں علی گڑھ میں، دل خوش ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہاں بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہیں. اب میں کسی لڑکی کو بلانے جا رہا ہوں. وہ لڑکیاں گلاب اگانا بھی سیکھ لیں. وہ لڑکیاں گلاب اگانا بھی سیکھ لیں، بالوں میں جنہیں پھول لگانے کا شوق ہے. رقیہ بانو، ریسرچ اسکالر، جموں یونیورسٹی، انہیں گلاب اگانے کا فن آ گیا ہے. اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. یہ تمام مقالات بعد میں کتابی صورت میں آپ سب لوگوں کے سماعت یہ مطالعے کی ذلت بنی جائیں گے. تو میں تمام ریسرچ اسکالر سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر کریں. بعد میں جب یہ کتابی صورت میں ہم سب کے پاس آئیں گے تو سب گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں گے. 10 منٹ سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر محفل، قابل احترام مہمان گرامی اور معزز سامعین و قارئین، آپ سب کو میرا آداب و سلام. آج کی اس بابرکت و یادگار محفل میں ہم سب اس اعزاز اور خوشی کے حامل ہیں کہ ہم سرزمین کشتواڑ کے ایک عظیم شاعر الطاف کشتواڑی کی شاعری کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے اور سمجھنے کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں. الطاف کشتواڑی کے تخلیقی سفر کو ان کی کتاب سحر سراغ کے عنوان سے نئی تعبیر دی گئی ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کی شاعری اور شخصیت کی خوبصورتی اور گہرائی کو محسوس کر سکیں. سحر سراغ ایک ایسا مجموعہ ہے جو الطاف کشتواڑی کے خیالات، احساسات اور تجربات کا آئینہ دار ہے. میں نے شاعر کے فن اور فلسفے کو جس محنت اور محبت سے قلم بند کیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں شاعر کی شخصیت اور اس کے تخلیقی سفر کی کئی جہات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا. میرے مقالے کا عنوان تجربات اور احساسات کا شاعر الطاف کشتواڑی، سحر سراغ کے آئینے میں. الطاف کشتواڑی اردو شاعری کا وہ نام ہے جس نے اپنے تجربات اور احساسات کو ایک منفرد رنگ میں ڈالا ہے
ان کی شاعری نہ صرف ذات کے مختلف رنگوں کو بیان کرتی ہے بلکہ ان کے قلم میں درد، جذبات اور حقیقت کے مختلف پہلو بھی جھلکتے ہیں۔ ان کی کتاب سحر سراغ میں ایک ایسی کیفیت نمایاں ہوتی ہے جو قاری کو زندگی کے مختلف تجربات کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے۔ الطاف کشتواڑی کی شاعری کی خاص بات ان کا سادہ، پر اثر انداز ہے۔ ان کے الفاظ میں جو شدت اور گہرائی ہے وہ قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سحر سراغ کو دیکھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ الطاف کشتواڑی نے اپنے ارد گرد کے ماحول، سماجی اور نفسیاتی مسائل کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ان کی شاعری میں ہمیں ایک ایسی دنیا نظر آتی ہے جہاں وہ اپنے ذاتی تجربات، محبت، جدائی، خوشی اور دکھ درد کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں درد اور رومانیت کی آمیزش ایک ایسی فضا پیدا کرتی ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ الطاف کشتواڑی کا کمال یہ ہے کہ وہ ان موضوعات کو آسان الفاظ میں گہری بصیرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سحر سراغ میں ایک آئینہ یہ ہے کہ جو زندگی کی حقیقتوں کو سامنے لاتا ہے۔ الطاف کشتواڑی کی یہ شاعری ایک ایسی دنیا کی ترجمانی کرتی ہے جس میں ہم سب جیتے اور ان کے تجربات اور احساسات ہمیں اپنی زندگیوں سے جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ الطاف کشتواڑی کی نظر وادی کشتواڑ کے عظیم پہاڑوں تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ جموں کشمیر، ہندوستان، بڑے صغیر اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے واقعات پر بھی پریس اور الیکٹرانک میڈیا کی وساطت سے گہری نظر جمائے ہوئے ہیں۔ اگر استاد